टमाटर खाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा चलो ये भी ठीक हमारे है, ये जो प्याज खाना बिदअत नहीं है? मैं तो समझ रहा था आप बिदत करते हो, आप लोग बिदत खाते भी हो। पक्का पक्का बनाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा ये भी बिदत है। कुरान पाक को जो है ना इराब लगाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा ये सहाबा के ज़माने में जो अमल हुआ है वो भी बिदत है? हाँ ये बिदअत नहीं नजर आ रही है आपको? वो क्यों? कुरान क्यों? आपसे कुरान से क्या दुश्मनी है कि उसके इराब को भी बिदत कह रहे हो? वो जो है हम तो कुरान पर इराब को बिदत नहीं कहते, आपको कुरान से क्या दुश्मनी है कि आप कुरान पर इराब को बिदत कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरमाए नहीं अर्ज कर रहे हैं, फरमा तो नहीं रहे हम। अच्छा अच्छा, वो इन्होंने कोई आपकी पोस्ट दिखाई थी, आपने लिखा था कि इस्लाम में 2 ईदें नहीं हैं बल्कि एक ईद और भी है, और वो इस तरीके से आपने कुछ लिखा था, तो वो आयत थी ना, ऐसा कुछ था? जुम्मे के दिन ईद का दिन है, बाकी जो है 2 ईदें वो वाजिब है और ये वाजिब नहीं है। बाकी ईदें जुम्मे के दिन कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन करार दिया। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को भी किसी हदीस में ईद कहा गया है? वलादत के दिन को अल्लाह ने फजल करार दिया, अल्लाह का फजल है वलादत का दिन। ईद है, ईद करार दिया है शरीयत ने, कहीं पर ईद करार दिया है उसको? ये बताएं कि शरीयत ने ईद बिल्कुल करार दिया? जी वलादत के दिन दस्तरखान को जब नज़ूल हुआ तो उसके दिन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो ईद का दिन मनाया। अब अगर कोई किसी अल्लाह का फजल समझते हैं आप हुजूर को, तो आप अच्छा। ईद का दिन मनाएं। अल्लाह के तो बहुत सारे फजल हैं, मैं तो अल्लाह का फजल मैं तो बात सुने ना हजरत, अल्लाह के फजल तो बहुत हैं। अगर हम हर रोज़ अल्लाह के हमारे ऊपर करोड़ों फजल हर रोज़ होते हैं, फिर हर रोज़ ईद है। नहीं मेरी बात सुने, अल्लाह का हुजूर अल्लाह के फजल है कि नहीं है? वो भी हैं और बहुत हैं, बहुत। आप एक थोड़ी मानते वो हैं। है तो फिर कुरान से साबित है कि फजल पर खुशी मनाओ। नहीं, खुशी तो बात की बात है, वो मसला है कि ईद का आप कहते हो ईद, मैं ईद पे बात कर रहा हूँ आपसे कि इसको विलादत के दिन को ईद कहा जा सकता है या नहीं, मेरा सवाल से कहना वाजिब के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वाजिब के तौर पर नहीं है, ठीक है, उर्फी तौर पर ईद कहना जायज़ है। आप क्या कहते हैं कि ये कहीं साबित भी है या नहीं क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की विलादत के दिन को ईद कहा जा सकता है, ये कहीं साबित भी है या नहीं? आप ये बताएं कि कहीं पर नफी है कि नहीं? अच्छा, यानी अगर किसी काम की नफी ना हो तो वो जायज़ होगा? लाजमी बात है, जिस काम की अल्लाह और उसके रसूल ने ममानत नहीं फरमाई तो वह जायज़ है। अच्छा, अगर कोई आदमी फजर की 3 रकातें पढ़ता है, इसकी कोई ममानियत की दलील है आपके पास? फजर की 3 रकात बिल्कुल सुन्नत से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ही पढ़ी हैं और 2 ही पढ़ी हैं। 3 मना किए है। अगर देखे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है, हाँ। उसी तरीके से चला जाएगा, ठीक है। और जो जिस काम का हुक्म नहीं दिया वो करना है कि नहीं करना? जिस काम का हुक्म जो शरीयत ने नहीं दिया है तो वो आप मुझे दिखाए ना, टमाटर का बताएं, क्या टमाटर हलाल है कि हराम है? हजरत, टमाटर के हलाल होने पे तो मेरा और आपका इत्तेफाक है, उस मसलों को आप ना छेड़े ना, इख्तिलाफी बात को क्यों ना उठाएं। छेड़े? कुरान में दिखाए ना मुझे। आप इतने अभी टमाटर तक पहुंच गए, अल्लाह के बंदे बात सुने ना, अंगूर से शुरू करें, नीचे से ना, अंगूर से शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों से, फिर तरबूज पे आके बात ख़त्म कर लेंगे। तो आप टमाटर का दिखा दें मुझे, कभी टमाटर हलाल है कि हराम है, कुरान से दिखा दें। तो आप क्या कहते हो कि जो कुरान मजीद के अंदर आया हुआ है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ पैदा किया है, तो उसमें ये हलाल हो जाता है नहीं हो जाता? हलाल, अच्छा उसमें हलाल हो जाता है। जब अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ तो उसमें ईद भी आ जाती है कि नहीं आ जाती? ईद कैसे आती है? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसको पता नहीं कहाँ लेके चले गए। देखिए मेरे भाई, बात सुने, एक मिनट ना, और मेरे मोहतरम, और भाई बात सुनो। अगर एक आदमी टमाटर नहीं खाता तो आप क्या उसको गुस्ताख रसूल, वहाबी या इस तरह कुछ कहोगे? भाई अल्लाह के बंदे, आपने कहा हमारी किसी किताब के अंदर दिखा दो कि जो ईद नहीं मनाता हम गुस्ताख कहते हैं, हमारे किसी आलिम का हवाला दिखा दो तब बात है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर ईद नहीं मनाता उसको आप गुस्ताख नहीं कहते? भाई मुसलमान है भाई। तो ये जो आप कह रहे होते हो सिवाय इबलीस के सब जहां में खुशियां मना रहे हैं, तो ये इबलीस भी मुसलमान है आपके यहाँ या वो भी काफिर है? अल्लाह के बंदे, जो इबलीस के बारे में कहा जा रहा है और इस शेर को आप अपने ऊपर लगा रहे हो हजरत।
میں نے اپنے اوپر نہیں لگایا, میں نے ابلیس پہ لگایا. آپ کو میں نے تو ابلیس پہ فٹ کیا ہے. جو میلاد پر جو ہے بغض ہے جن کے نہیں, اس میں کہیں, اس شعر میں کہیں ہے ہی نہیں. اس میں یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے, حضرت بات سنیں, اس میں ہے سوائے ابلیس کے. سنیں, آپ اپنی طرف سے مطلب نکال لیں بھائی. کیا میں شعر سنا رہا ہوں, میں نے تو مطلب نکالا ہی نہیں ابھی تک. میں نے تو کہا اس میں یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس شعر کا مطلب کیا, کہاں ہے بطور بغض کے نہیں منا رہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جن کے دلوں میں بغض نہیں منا رہے. یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ دلوں سے واقف ہوتے ہو فلاں بندے کے دل میں بغض ہے. اللہ کے بندے جو نہیں, لازمی بات ہے, جو بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں نا یہ شعر. نہیں, آپ کو دلوں میں, آپ کو پتہ ہوتا ہے فلاں بندے کے دل میں بغض ہے, یہ پتہ ہوتا ہے آپ کو. تو آپ پھر کیسے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس شعر کو لے کر کیسے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ شعر جو ہے نا ابلیس. میں نے تو یہ کہا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے کہا. آپ کیسے بول رہے ہو؟ اچھا, تو میں سن رہا ہوں, جواب سن لیا کریں نا. پھر آپ ایک دفعہ ایک بات کو بول دیں, پھر میرا جواب سن لیا کریں. آپ کیسے 4 دفعہ بولنے کا فائدہ تھوڑی ہے. آپ نے کہا کہ ہم عید میلاد نہ منانے والوں کو برا نہیں کہتے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی کتابوں میں کہہ رہے ہو, آپ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ ابلیس کے سوائے. آپ نے بولا ہے کہ جو عید نہیں مناتے دیوبندی وہابی, ہاں, تو وہ اس کے نہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے کہا آپ وہابی کہتے ہو. آپ نے یہی بولا ہے کہ میں نے کہا آپ وہابی کہتے ہو, میں نے یہ کہا. ہم نے ایسا نہیں, کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا. تو آپ ابلیس کہتے ہو, آپ ابلیس تک کہتے ہو. آپ کتاب کے حوالے سے دکھائیں, شعر نہ دکھائیں. شعر آپ کی کتاب میں دکھا دوں, آپ کی کتاب سے. شعر نہیں, میری بات سنیں. آپ کی کتاب میں شعر لکھا ہوگا تو اس کو میں پیش کر سکتا ہوں. کہاں لکھا یار وہابی؟ آپ نے وہابی کا نام لیا, کہاں ہے اس دیوبندی کا ذکر, کہاں ہے؟ حضرت مرغی کی ایک ٹانگ پکڑ کے بیٹھ گئے. بات میں نے کیا کی تھی, آپ کہاں لے کے چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بقول سنیں. آپ نے یہ کہا, سنیں, دیکھو ایک منٹ. آپ نے کہا کہ ہم برا نہیں کہتے. میں نے کہا آپ برا کہتے ہو. میں نے ثبوت پیش کیا کہ آپ کے ایک شعر میں یہ دیکھیں, سنیں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ نے یہ کہاں سے نکال لیا؟ علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے حضرت؟ تو آپ نے محدث دہلوی کا نام سنا ہے؟ اب میری بات سنیں, پھر آپ بھی مجھے سنا دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, پھر میرے حوالے کے بعد آپ بھی سنا دینا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ نے نہیں سننا ہے, آپ نے سننا ہی نہیں ہے. ابن حجر کا آپ نے نام سنا ہے؟ ہاں سنیں. علامہ ابن حجر کا نام سنا ہے؟ بالکل سنیں. تو وہ لوگ جو ہے نا اس دن کو عید کا دن کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں, دکھاؤ. کہاں کہہ رہے ہیں, تو آپ دکھا دیں گے, اس میں کون سی بات؟ دکھا دو, میں بیٹھا ہوں, سن رہا ہوں آپ کی بات, انتظار کر رہا ہوں, آپ دکھا دیں. بھائی جان, آپ جو ہے نا, نہیں ایسے آپ نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ لیا تو آپ نے بولا کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سنائے نا مجھے سنائے کہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے مجھے سنائے. آپ نے میرا حوالہ دبا دیا. سنیں, آپ نے میرا حوالہ دبا کے آپ نے ایک لمبا, سنیں, ایک بڑا ایٹم بم پھینکا میرے اوپر کہ جی ابن حجر کا نام سنیں. پھر حوالہ دینے کے ٹائم پہ آپ چپ ہو گئے. تو حوالہ دیں یا میرا حوالہ سن لیں. اب ابن حجر کہتے ہیں کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے تحت کہتے ہیں یہ میلاد منانے والوں کے لیے بہترین دلیل ہے. کیا ٹھیک ہے, کیا کون سی دلیل ہے؟ بخاری میں جا کے دیکھ لو. اچھا, یہ بھی بخاری میں دکھاؤ تو میں جا کے دیکھوں نا. بخاری تو بہت بڑی کتاب ہے. نہیں پڑھی تو بھائی جو چیز واضح اور روشن ہو نا وہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے. اچھا, ٹھیک ہے نا. جو چیز ابو لہب کا واقعہ جو نا وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو آپ کیا کہتے ہو کہ آپ ابو لہب کے ماننے والے ہو یا ابو بکر کے ماننے والے ہو؟ اللہ اکبر, ابو لہب کے ماننے والے ہیں لوگ. ابو بکر کے وہ خواب کا واقعہ ہے نا جو وہ آپ ذرا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس کے پیروکار ہیں, ابو لہب کے پیروکار ہیں یا حضرت ابو بکر کے پیروکار ہیں؟ بھائی آپ ابن حجر, تو پھر ابن حجر کس کے پیروکار ہیں؟ ابو لہب نے کیا میلاد منایا تھا؟ ابن حجر نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کون سا میلاد منایا تھا؟ وہ مجھے وہ عمل بتائیں ذرا, ابو لہب کے میلاد. یہ فالتو کی بحث ہو جائے گی. ابن حجر نے کیا لکھا ہے یہ جا کے دیکھ لیں بھائی. ابو لہب نے کیا میلاد منایا تھا بتاؤ. ابو لہب نہیں بھائی, ابو لہب نے, وہ غلطی ہو گئی آپ سے, جا کے پڑھو نا, وہ غلطی ہو گئی. ابو لہب والی بات پھر نہیں چھیڑنی. وہ تم جا کے دیکھو. اچھا, میں کیسے دیکھوں؟ میں تم سے حوالہ سننے کے لیے تو فون کیا ہے. تم تقریریں کرتے ہو تو حوالہ تو دو. میں کیسے دیکھوں؟ حوالہ دو دیکھوں. میں تمہیں دے رہا ہوں نا, دو. بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. تو میں نے کہا نا بخاری میں جو ابو لہب نے میلاد منایا وہ کیا تھا؟ ابن حجر نے کیا لکھا ہے یہ جا کے دیکھو. میں کہہ رہا ہوں جو ابو لہب نے میلاد منایا تھا وہ کیا تھا؟ علامہ ابن حجر نے جو لکھا ہے نا, آپ اس کے بارے میں جا کے دیکھ لو. یعنی ابو لہب کی بات میں چھوڑ دوں؟
تو اب ابن حجر نے جو لکھا ہے نا جا کے وہ دیکھو. نہیں ابو لہب والی بات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور فضل جو ہے محدث دہلوی نے جو لکھا ہے نا وہ جا کے. اچھا میرا بھی ایک حوالہ سن لینا. ابھی آپ نے تو اتنے بہت سنا دیا, اب میرا بھی سن لیں. علامہ شاطبی قرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بھائی آپ سنا ہے تو آپ حوالہ دو یار. سنا ہے. اچھا چلو وہ آپ نے بھی سنا ہے بولا تو میں نے آپ والا ڈائلاگ آپ پہ مار دیا. چلو ٹھیک ہے سنیں. علامہ شاطبی قرناطی رحمۃ اللہ علیہ یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور آپ کے مسلک کے علماء نے. اچھا سن لینا, سنیں تو صحیح نا, پھر بعد میں بول دینا نا یار. آپ کی باری بھی آ جائے گی نا, آپ جلدی نہیں کریں. ابھی کیماری دور ہے, ابھی سے آپ چڈی پاجامہ نہیں پہنے. یہ سنیں, الاعتصام میں صفحہ نمبر 30 کے اوپر علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ ومنہا, یہ بدعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ومنہا, ان بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے التزام الکیفیات والہیئات المعینہ کالذکر بہیئۃ الاجتماع علی صوت واحد واتخاذ یوم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید بنانا بدعت ہے. آپ کہتے ہیں بھی عید ہے تو بھائی بدعت ہم کون سی کہتے ہیں؟ یہ بدعت کے انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے. بدعت سیئہ ہے کہ بدعت حسنہ ہے. مکتوبات کی جلد 2 اٹھاؤ, مکتوبات میم میں کہ جو ہے اس میں جو ہے بدعت حسنہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, قول علماء نے کیا ہے. یہ اس میں کون سی بات ہے؟ علامہ شاطبی اس کو رد کر رہے ہیں, اس کی حمایت کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. آپ ثابت کر رہے ہیں, آپ سمجھیں گے نا. آپ تو میں بتا رہا ہوں, آپ تو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں. رد کر رہے ہیں تو علامہ ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر کی تو آپ نے عبارت مکتوبات امام ربانی وہاں پڑھی ہے, جلد 2. علامہ ابن جوزی کا بھی حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سناؤ نا, آپ سناتے تو ہو نہیں, تو سناتے تو ہو. میں تو حوالہ سننے کے لیے بیٹھا ہوں. بات ہوگی نا, آپ سناتے ہو نہیں. ابن جوزی نے جو لکھا ہے وہ بھی موجود ہے. دیکھو مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں. اس میں صفحہ نمبر 587 کے اوپر جو ہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے مسئلے کے اندر بھی اس میں جائز لکھا ہے. اچھا چلو میرا سن لو. آپ تو حوالے نہیں پیش کر رہے ہو, میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. یار دیکھو شیخ, بات سنو, یا تو حوالہ پڑھ کے سناؤ یا میرے حوالے کے بیچ میں بولتے ہو آپ. میرا حوالہ تو سنو. بیچ میں اس طرح نہیں ہے, حوالہ جو ہے نا ان کو میں واٹس ایپ کر دوں گا. نہیں میں آپ کو, آپ اس کو کریں گے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں کہ منقول ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سلطنت کے زمانے میں جب دین کو رواج دیں گے اور سنت کو زندہ فرمائیں گے تو مدینہ کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائی ہوگی اور اس کو حسن خیال کیا ہوگا, حسن خیال کر کے دین کے ساتھ ملایا ہوگا, یعنی بدعت حسنہ جس نے بنائی ہوگی, تعجب سے کہے گا کہ اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے اور ہمارے مذہب و ملت کو مار دیا اور خراب کر دیا. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے اور حسنہ کو سیئہ خیال کریں گے. یہ مکتوبات امام ربانی کی اردو ترجمہ آپ کے. اچھا حوالہ تو پورا سنو نا یار, آپ بیچ میں شور مچا دیتے ہو مشرکین مکہ کی طرح, پھر وہ جیسے قرآن کے بیچ میں شور مچاتے تھے. آپ سنو تو صحیح نا یار. اچھا یہ حوالہ سن لو, پھر آپ اپنا وہ پیش کرنا نا یار. مکتوبات امام ربانی جلد 2, مولانا سعید احمد نقشبندی آپ کے بریلی مسلک کے عالم کا ترجمہ ہے, یہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے. تو بھائی ہم مان رہے ہو کہ بدعت سیئہ آپ بناتے ہو, امام مہدی آپ جیسے لوگوں کو قتل کر دیں گے. آپ جیسے لوگوں کو بھی تو قتل کریں گے. کہاں ہے حوالہ دو, حوالہ دو. رائیونڈ میں چلو آپ حوالہ, میں نے جیسے امام ربانی کا سنا دیا, آپ بھی سنا دو. آپ حوالہ سنا دو نا. اچھا مطلب جو آپ منہ سے بکتے ہو وہ میں مان لوں. 40 روز لگانا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ تو دکھا دو حوالہ. یہ جو ہے ٹماٹر کھانا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو پیاز کھانا بدعت نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا تھا آپ بدعت کرتے ہو, آپ لوگ بدعت کھاتے بھی ہو. پکا بنانا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ اچھا یہ بھی بدعت ہے. قرآن پاک کو جو ہے نا اعراب لگانا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ اچھا یہ صحابہ کے زمانے میں جو عمل ہوا ہے وہ بھی بدعت ہے. ہاں یہ بدعت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. وہ کیوں؟ قرآن کی آپ سے قرآن سے کیا دشمنی ہے کہ اس کے اعراب کو بھی بدعت کہہ رہے ہو؟ ہم تو قرآن پر اعراب کو بدعت نہیں کہتے. آپ کو قرآن سے کیا دشمنی ہے کہ آپ قرآن پر اعراب کو بدعت کہتے ہیں؟ خط میں جو ہے بخاری کرنا یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں امام بخاری سے آپ کی کیا لڑائی ہے؟ کیا امام بخاری سے آپ کی کیا لڑائی ہے کہ میں آپ کے اوپر حوالہ پیش کر رہا ہوں, آپ امام بخاری کی پڑھنے کو بدعت کہہ رہے ہو, بخاری شریف پڑھنے کو. آپ یہ کون سا طریقہ ہوا یار؟ یہ کیا بخاری شریف پڑھنے کو بدعت کہہ رہے ہو؟ تو بخاری شریف پڑھنا بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حوالہ پیش کرو. میں نے حوالہ پوچھا ہے آپ سے, میں نے حوالہ پوچھا. امام بخاری, یہ بخاری شریف صحابہ کے زمانے میں تھی. بخاری شریف صحابہ کے زمانے میں تھی.
تو वही तो मैं बोल रहा हूँ, सहाबा के जमाने में थी نہیں تھی, ہاں نہیں تھی, بخاری نہیں تھی, بخاری نہیں تھی. تو جب تھی نہیں تو پڑھتے کیسے وہ صحابہ؟ ہوتی تو پڑھ لیتے. پھر مانو کہ بھائی جی امام ربانی نے جو کہا امام مہدی سزا دیں گے, اس میں تم لوگ بھی آؤ گے. کیوں بدعت؟ اچھا مطلب ہم بھی تم دونوں برابر برابر ہیں, ہاں میں بھی ہوں گا آپ بھی, یعنی آپ اکیلے مار نہیں کھانا چاہ رہے ہو, مجھے ساتھ ملانا ضروری ہے. چلو آپ اتنا تو مان گئے, مبارک ہو بھائی مبارک ہو, آپ اتنا تو مان گئے کہ کہہ رہے ہم بھی ہوں گے تم بھی ہوگے, یعنی آپ اتنا مان گئے کہ آپ کی تو کم سے کم چھترول وہ کریں گے. چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ہاں وہ امام مہدی آ کے بتائیں گے, آپ بیڑا پار ہے کہ بیڑا گھر کے, وہ امام مہدی آ کے. بھائی امام مہدی نے کہہ دیا, آپ کے امام ربانی آپ کے بریلوی عالم سید احمد نقشبندی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے, اور اس کی جلد دوم میں نے حوالہ پڑھ کے سنا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدعت سیاح کو حسنہ بنا رہے ہیں, حسنہ سیاح وہ بدعت. بخاری تو بدعت ہے کرنا, ختم بخاری کرنا تو بدعت ہے. پھر کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ ہم تو نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے ہو؟ قسم کھاؤ آپ نہیں کرتے ختم بخاری, آپ لوگ نہیں کرتے تو قسم کھاؤ, آپ قسم کھاؤ آپ لوگ نہیں کرتے. ختم نہیں, میری بات سنیں, یہ آپ لوگ کیوں اختیار کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ حضرت چلو ہم لوگ تو کرتے ہیں. حضرت اتنا پھسلنے والا آدمی کسی عوام کی رہنمائی نہیں کر سکتا جتنے آپ پھسل رہے ہیں, جتنا آپ پھسل رہے ہیں اتنا ایسا آدمی کسی عالم کی, کسی انسانیت میں سے کچھ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا جو آپ غلطیاں کر رہے ہو نا. یہ لوگ ویڈیو بن رہی ہے, آپ کی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لوگ آپ پہ ہنسیں گے بعد میں. آپ ختم بخاری کے بارے میں بتا دیں تو آپ حوالہ پیش کرو تو میں بھی بتا دوں گا, میں نے حوالے پیش کیا, آپ جواب دیں. ہنسیں گے تو تمہارے اوپر. کیوں؟ ختم بخاری کا حوالہ تو تم نے دینا جو تم کرتے ہو. تو میں نے تو بدعت ہونے کا حوالہ دے دیا, تو بدعت ہونے کا حوالہ دے دے. میں نے علامہ شاطبی سے ثابت کر دیا کہ عید میلاد النبی کے ولادت کے دن کو عید کہنا بدعت ہے, تم بھی حوالہ پیش کر دو. ختم بخاری کا مجھے بتاؤ, ختم بخاری کا. نہیں یار, آپ ہے نا, آپ اپنی عوام کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو. ختم بخاری کا مجھے بتاؤ کیا کرنا. دیکھو امام مہدی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کے بجائے آپ جو ہے نا کوئی بدعتیں چھوڑ دو. آپ لوگ بدعتی ہے نا, تو سب سے بڑے بدعتی تم ہو. میرے بھائی میں پیار سے آپ کو کہہ رہا ہوں, بڑے عاجزانہ, مجھے بہت دکھ ہوگا جب آپ کو وہ قتل کریں گے, مجھے بہت دکھ ہوگا. میں آپ کو بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں آپ باز آ جائیں, خدا کا واسطہ ہے آپ ان بدعات کو چھوڑ دیں, قوم کو اس بدعات کے سیلاب سے نکال دیں, قوم کو برباد نہیں کریں. آپ تو قتل ہوں گے, اپنے ساتھ ساتھ امام مہدی کے ہاتھوں کہیں عوام کا بھی بڑا نہ غرق کروا دو. سارے ختم بخاری کرنے والے بھی قتل ہوں گے. کہاں ہے حوالہ دو؟ اللہ اکبر, کہاں ہے حوالہ؟ اللہ اکبر, یہ حوالہ ہے حضرت, یہ لا حول ولا قوت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ حوالہ ہے. ختم بخاری تم لوگ کرتے ہو. ہاں ختم بخاری آپ لوگ کرتے ہو. ہاں پھر پھر ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا یہ بتا. نہیں میں نے, ہو گیا بات ختم ہو گئی. میں کروں کہ نہیں ہے کیا؟ ختم بخاری کا حوالہ پیش کرو, میں نے حوالہ پیش کیا ہے. اللہ اکبر, حوالہ تم نے پیش کرنا ہے, یہ تم لوگ کرتے ہو. او بھائی میں نے تمہاری بدعات کے حوالے پیش کیے, تم اگر ہمارے اندر کوئی بدعت حوالہ پیش کرو. میں جب تمہاری بدعات کا بات کی ہے تو تم جو ہے بولتا میرے سے حوالہ, تو تمہارے پیٹ سے نکلی بات تو میں نہیں مانوں گا, حوالہ دو نا, میں نے حوالے دیے دو. اللہ کے بندے تو حوالہ پیش کر ختم بخاری کا کرنے کا, ٹھیک ہے, اور 40 روزہ لگانے کا, چلہ لگانے کا. بھائی یہ مولوی صاحب تو بولتا رہے گا, میں آپ حضرات کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دوں. یہ الاعتصام ہے میرے پاس, اور اس الاعتصام کے صفحہ نمبر 30 پہ یہ شور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عیدًا, یہ لکھا ہوا ہے وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عیدًا, یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ حضرات اس کو دیکھ لیں. یہ مولوی صاحب تو بیچارے مجبور ہیں, انہوں نے عوام کو جس کھڈے میں ڈالا ہوا ہے, یہ باز نہیں آئیں گے. امام مہدی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا ان کو بڑا شوق ہے, لیکن یہ الاعتصام میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں فلانی چیز بدعت ہے, میں نے ثابت کر دیا کہ الاعتصام میں لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی بولنا, ولادت کے دن کو عید بولنا بدعت ہے. میں نے مکتوبات امام ربانی سے دے دیا, انہوں نے بدعت حسنہ کا جب قول کیا تو میں نے بتایا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکتوبات میں, ان کا ترجمہ مولوی سعید احمد نقشبندی بریلوی نے کیا ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ اس دن کو یہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کو لوگ بتائیں گے کہ فلاں عالم نے بدعت ایجاد کی ہے, تو امام مہدی آ کر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے بدعت حسنہ
क्यों तूने बोला उसको हसन क्यों बोला, लिहाजा इस बात पर इमाम मेहदी उसको कत्ल कर देंगे। मैं मौलाना को समझा रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, वक्त अभी शायद थोड़ा बाकी होगा इमाम मेहदी के आने में, पहले संभल जाओ, मान जाओ, कल ऐसा ना हो इमाम मेहदी के हाथों से आप कत्ल हो जाए, फिर हमें कितना दुख होगा, ये आपको भी अंदाजा है इस बात का। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौलवी साहब अभी बोलते रहेंगे, मैंने इनको बोलने के लिए छोड़ दिया, जब तक ये हवाला पेश नहीं करेंगे ये बोलते रहेंगे। पीर वाले दिन रोजा रखते थे, क्यों रखते थे ये बता दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना एतराज फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन क्यों रोजा रखते थे, तो मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन रोजा रखते थे और आप लोग पीर वाले दिन खाते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप भी रोजा रखो, आप तो कौम को पापड़ तकसीम कर रहे होते हो 12 रबीउल अव्वल को, तो आपका काम चाहिए होता है आप वो भी हर पीर को महीने में 4 पीरें आती हैं, 4 पीरों में 4 रोजे रखने के बजाय साल में 1 दिन पापड़ खाते हैं, ये इनके जश्न ईद मिलादुन नबी है। यार खुदा का वास्ता है ईद का दिन बनाया जी, के नज़ुल पर क्यों हज़रत ईसा अलैहि सलाम देखो मौलाना के काम देखो ना, दस्तरखान पे भी ईद मनाने के चक्करों में। अब कल ये आएंगे मौलाना, वो यहूदियों का जो ईसाइयों के और यहूदियों के उस तरफ से उन अमाल को लेंगे कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने दस्तरखान के उतरने पर ईद का दिन मनाया। ये मौलाना का अब अपने कुरान के ऊपर तहरीफ सुनो कि ईद का दिन, दलील नहीं है इनके पास, दलील नहीं है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन मनाया, ईसा अलैहि सलाम ने ईद का दिन मनाया, सबूत क्या है? कहते दस्तरखान उतरने पर ईद का दिन। कहाँ है भाई? कुछ भी नहीं है, दलील नहीं है, ये सुनते जाए आप इनकी। कुरान मजीद में क्या है कि ये मौलाना कह रहे हैं कि कुरान मजीद में है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान के उतरने वाले दिन ईद मनाई, दलील पेश करें। जी चला गया, गायब हो गया जी। मुफ्ती अरशद ये बरेलवी मसलक के आलिम थे, अपने जलसों में बयानात करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा वसवसे फैलाते थे और बड़े दावे करते थे कि मेरे पास बहुत दलाइल हैं, दलाइलों के पहाड़ हैं कि पता नहीं क्या हैं, बहुत सारे दलाइल लेके बैठे हुए थे। लेकिन मैंने इनको दलाइल सुनाए हैं और इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बरेलवी मसलक के आलिम है। मैंने एक साथी आया था, उन्होंने कहा कि ये वहाँ हमारे इलाके के अंदर लोगों को जो है उल्टी सीधी बिदात बना के लोगों को दे रहे हैं और इन्होंने वहाँ एक जो है कंपनी खोली हुई बिदात की, तो इनको ज़रा समझाएं। मैंने इनको हवाले पेश किए, इनके पास कोई जवाब नहीं है और ख़ुद सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी आप ये करते हो। अब भाई बुखारी का अगर ख़त्म होता है हमारे यहाँ, तो कब ये कहा गया है कि बुखारी के ख़त्म जो नहीं करता वहाबी है, गुस्ताख है, वो जनाब सिवाय इब्लीस के सारे ख़त्म बुखारी मना रहे हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है हमारी किताबों में, हमारे कहीं पेनाफ्लेक्सों पे? ये जालिम लिख रहे होते हैं कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, तो ये वहाँ ये बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम पूछना ये चाह रहे हैं, इस बात की क्या दलील है आपके पास, और आप किस बुनियाद पर मुसलमानों को इस तरीके से कह रहे हैं कि वो जनाब खुशियाँ मना रहे हैं तो वो सारे नऊज़ बिल्लाह वो इब्लीस हैं, और इस तरीके से ये इस तरह की बातें। तो बहरहाल इन चीज़ों से इनको समझाने के लिए हमने बड़े प्यार मोहब्बत से अच्छे माहौल में किया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ बात को हमारे सुनने के बजाय जो है ना बीच में शोर मचाया कि जी आप ये करते हो, जी आप ये करते हो, एक बात को बार बार दोहरा कर सिर्फ सामने वालों की मगज़खोरी करना, और कोई दलील इनके पास नहीं है। और कभी कहते जी टमाटर बिदअत है, कभी कहते जी टमाटर खाते हैं, कभी कहते हैं कि इमाम मेहदी हमारे साथ साथ तुम्हें भी कत्ल करेंगे। वही वो मैंने इमाम रब्बानी के मकतूबात का तर्जमा तुमने किया है, तुम्हारे तर्जमे में वो लिखा हुआ है कि वो बिदअत हसना ईजाद करने वालों को कत्ल करेंगे। ये खामखा हसना बिदअत ये ईजाद करते हैं और अपने साथ कत्ल मुझे करवा रहे हैं। हालत देखो इनकी ज़ालिमों की। इसलिए अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि।